إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اپنی عبادت کا ایک زرین موقع عنایت فرماتے ہوئے نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کا اللہ نے موقع عطا فرمایا اور ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ کے مطابق سال میں دو عائد کردہ عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ منانے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا. ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے الہ العالمین آج کی ہماری اس نماز کو قبول فرمائیے اور ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائیے. حاضرین عید الاضحیٰ، ہم اور آپ جانتے ہیں عید الاضحیٰ کی جو تاریخ ہے، عید الاضحیٰ ہم اور آپ جو مناتے ہیں اس کا منظر اور پس منظر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہم جو قربانی دینے جا رہے ہیں نماز عید الاضحیٰ اور خطبہ عید الاضحیٰ کے بعد ہم اپنے اپنے گھر جا کر قربانی کا عمل انجام دیتے ہیں. یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ قربانی کا پس منظر کیا ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ اگر ہم کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر قدم اور زندگی کی ہر عمر کی گھڑی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہوئے گزری. یہ قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور آپ کے خانوادے کی، آپ کے جلیل القدر فرزند کی اور آپ کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جہاں یاد دلاتے ہیں وہیں پر آپ کے آل و اولاد کی یاد دلاتی ہے. خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تک کے جو معاملہ ہے، گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ قربانی کسی ایک جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی کسی جانور میں حصہ لینے کا نام نہیں ہے، قربانی گوشت کھا کر ختم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی اس بات کا نام ہے کہ دین اسلام کے لیے، پیارے نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کے لیے ہر طرح کی قربانی مقصود ہے اور ہر طرح کی قربانی مطلوب ہے. ہمیں اور آپ کو
صرف ایک جانور قربان کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کی قربانی دینی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے، اپنے وقت کی قربانی دینی ہے، اپنی جان کی قربانی دینی ہے، اپنے مال و دولت کی قربانی دینی ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جائیداد کی قربانی دی، اپنے وطن عزیز کی قربانی دی، اپنے ماں باپ کی قربانی دی، اپنے قوم کی قربانی دی، اپنے وطن کو چھوڑا، اور ہر قسم کی قربانی دیتے دیتے ایک ایسا موقع آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مدتوں کے بعد جو اولاد عطا فرمائی تھی، اسی اولاد کو، اسی لڑکے کو جو ہزاروں تمناؤں کے بعد پیدا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جاننا چاہتا تھا کہ ابراہیم نے اپنے باپ کی قربانی دی، ابراہیم نے اپنے گھر کی قربانی دی، ابراہیم نے اپنے وطن کی قربانی دی، ابراہیم نے اپنے رشتہ داروں کی قربانی دی، ابراہیم نے اپنے گھر کو چھوڑا، اور ابراہیم نے اپنی بیوی اور اپنے لخت جگر کو جنگل اور بیابان کے اندر چھوڑ دیا، جہاں نہ کوئی چرندہ تھا، نہ کوئی پرندہ تھا، نہ کوئی انسان بستا تھا، بلکہ غیر ذی زرع کے علاقے میں جو ہے حضرت ابراہیم نے حکم الہی کی بجاوری میں، محبت الہی کی بجاوری میں اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے لخت جگر اسماعیل کو چھوڑ دیا، اور ایک زمانے طویل کے بعد جب یہی اسماعیل چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قربانی ابراہیم سے چاہی۔ وہ قربانی کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ تھا، ساری انسانیت دنگ تھی، آسمان کے فرشتے دنگ تھے، ساری فضائیں دنگ تھی، اور ہر کائنات کا ہر ذرہ پریشان تھا، لیکن ابراہیم محبت الہی اور حکم الہی کی بجاوری میں اس قدر سرشار تھے کہ ابراہیم کو قاب کے ذریعے بتایا گیا تھا، اسماعیل کے سامنے ابراہیم نے قاب کا تذکرہ کیا، یا ابراہیم نے اسماعیل سے قاب کا تذکرہ کیا، تو وہ مبارک بیٹا، وہ ہونہار بیٹا جس کی تربیت جنگل کے اندر، بیابان کے اندر، بغیر کسی خاندان کے، بغیر کسی مدرسے کے، بغیر کسی مسجد کے، بغیر کسی مکتب کے، بغیر شوہر کے، ایک امانت دار خاتون، ایک نیک بیوی، ایک نیک ماں ہونے کا کردار ادا کرتے ہوئے بیٹے کی تربیت ایسی کی تھی کہ بیٹے کے سامنے جب باپ نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے لخت جگر میں تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ فرما بردار بیٹے کے زبان سے یہی الفاظ نکلتے ہیں، وہ حب الہی سے سرشار تھا، حکم الہی کی بجاوری میں باپ کو کسی قسم کی رکاوٹ دینا نہیں چاہتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قربان ہونے کے لیے تیار تھا۔ بیٹے نے اپنی زبان سے کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لائیے، آپ اس کام کو کیجئے جس کا رب کائنات نے آپ کو حکم دیا ہے، اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ حاضرین عید الاضحیٰ، معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کن کن طرح کی قربانیاں دی، یہ ساری کی ساری چیزیں محبت الہی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے اور حکم الہی کی بجاوری کے لیے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کے راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں اس بات کی طرف دعوت فکر و عمل دیتی ہے کہ ہم جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر ہر طرح کی قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ ہم اور آپ آج جو قربانیاں کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد دہانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے کے اعمال کو جو ہے ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محسنین جو بندے ہوتے ہیں ان کی یاد زندہ اور جاوید رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اس عمل کو اس قدر پسند فرماتے ہوئے کہا فَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم آپ نے ہمارے خواب کو سچ کر دکھایا ہے،
آپ نے ہمارے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، چلیے ہم جو ہے آپ کے اس عمل کو جو ہے قیامت کی صبح تک زندہ اور جاوید رکھیں گے، اور ہر آنے والی امت کے اندر قربانی کا حکم جاری فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے محسنوں کا بدلہ اسی طرح دیا کرتے ہیں۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد، آپ کے بیٹے، آپ کی اولاد یعقوب و اسحاق کی یاد، اور پیارے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء شافی محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہم سب کو آئے گی کہ آپ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ حضرات، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ سے تفصیلی گفتگو کروں، البتہ میں صرف نکات کی شکل اور پوائنٹ کی شکل میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھتے ہوئے اپنی بات کو مختصر کروں گا۔ قربانی کی حکمت کیا ہے؟ قربانی سے ملنے والے اسباق کیا ہے؟ قربانی سے سب سے بڑا جو سبق ملتا ہے وہ ہر سال ہم سیرت ابراہیم کو زندہ کرتے ہیں، سیرت ابراہیم کو پڑھتے ہیں، اور اپنے اندر وہ جذبہ قربانی پیدا کرنا چاہیے، وہ جذبہ اثار پیدا کرنا چاہیے، اور ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ قربانی کا ایک اور مسئلہ یہ ہے، قربانی کی ایک اور حکمت یا سبق یہ ہے کہ ہم سب کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری اپنے دل و دماغ کے اندر اور اپنی زندگی کے اندر پیوست رکھنا چاہیے، اور ہر ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جس طرح کی بھی قربانی کے مطلوب ہو یا جس طرح کی قربانی کے لیے کہا جائے اس طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ قربانی جیسا کہ میں نے کہا صرف ایک جانور کا خون بہانا نہیں، بلکہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ حاضرین، عید الاضحیٰ آج کے جو حالات ہیں، ان حالات کے اعتبار سے ہمیں اپنی زندگی بدلتے ہوئے ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قربانی ہمارے اندر تقوی الہی پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر قربانی تقرب الہی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی علیہ السلام نے آج کے عمل کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یوم النحر یعنی آج کا جو دن ہے، آج کے دن میں سب سے محبوب ترین جو عمل ہے، آج جو کام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے وہ کام قربانی کا کام ہے، اور قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ لہٰذا اس عمل کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ خون تو رائگاں ہو جاتا ہے، اس گوشت سے ہم اور دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے قربانیاں کا کون سا حصہ پہنچتا ہے؟ ہماری قربانیوں کا وہ حصہ پہنچتا ہے جو ہماری نیت ہے، ہمارا خلوص ہے، ہمارا اخلاص ہے، ہماری للہیت ہے۔ خالص نیت ہمارے لیے ہماری قربانی کے لیے ضروری ہے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں کہ قربانی یا پھر آج کا یہ معاملہ یا پھر حج کا جو معاملہ ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ ہے اصل میں توحید۔ اصل میں توحید نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں، توحید نہیں، عقیدے توحید کے اندر خرابی ہے تو آج کی ہماری یہ نماز عید الاضحیٰ رائے گاہ چلے جائے گی، ہمارا ہر عمل رائے گاہ چلے جائے گا، ہماری ہر قربانی رائے گاہ چلے جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے جو تکلیفیں اٹھائی وہ کس لیے اٹھائی؟ اسی توحید کے لیے گھر کو چھوڑا، اسی توحید کے لیے باپ نے کہا اے بیٹے میں تجھے مار مار کر گھر سے بے گھر کر دوں گا، اسی توحید کے لیے قوم نے دھتکار دیا، اسی توحید کے لیے نمرود نے آگ میں ڈالا، اسی توحید کے لیے نمرود نے آگ میں ڈالا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس توحید کو عام کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانیوں کا ثبوت پیش کیا۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ قربانی صرف اللہ کی ہونی چاہیے، قربانی کا جانور یا ہماری ہر قسم کی عبادات کا جو مستحق ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، لہٰذا ہمارے اندر قربانی کی روح آج پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر قربانی جو ہے یہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے،
ہماری زندگی کا جو گول ہے، ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہ اے ابراہیم آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اگر اس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ ہو جاتی ہے تو گویا وہ توحید خالص نہیں ہے، چاہے وہ ہماری نمازیں ہو، ہماری قربانی ہو، ہمارے جینے کا مقصد ہو یا ہمارے مرنے کا مقصد ہو یا ہمارے روزی روٹی کمانے کا مقصد ہو، ہر مقصد کے اندر توحید ہونی چاہیے اور سارے کے سارے کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا آج جو عمل ہم اور آپ کرنے جا رہے ہیں وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اس عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، نیت پاک و صاف ہونی چاہیے۔ نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر منحصر ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اخلاص اپنے اندر پیدا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے قربانی کریں، اور قربانی اس آدمی کی قبول ہوتی ہے۔ ہم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن کو طاقت دیا ہے، استطاعت دیا ہے، ہر آدمی اپنی اپنی طاقت کے مطابق آج قربانی کر رہا ہے۔ ہاں، اور ہم جو ہے اپنی جگہ اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ بس ہم نے جانور ذبح کر دیا، ہزاروں روپے خرچ کر دیے، کھائے اور کھلائے، ہماری قربانی قبول ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قربانی قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ اسی کی قربانی قابل قبول ہوتی ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں فرمایا جس کی نیت کے اندر کھوٹ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے اس بیٹے کی قربانی قبول کی جس کے اندر اخلاص تھا، خالص نیت تھی اور تقویٰ تھا۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول نہیں کی اور پھر دوسرے کی قربانی قبول کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما يتقبل اللہ من المتقین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قربانی انہی لوگوں کی قبول فرماتے ہیں جو تقویٰ پرست ہیں اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہمیں ہر عمل کرنا چاہیے۔ ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے اخلاص، تقویٰ اور توحید کے ساتھ اتباع رسول ضروری ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان ذبح قبل الصلاة فليعيد، کہ جو آدمی عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کیا ہے، جو آدمی نماز عید الاضحیٰ سے پہلے جانور ذبح کیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کو دوبارہ کرے، اس لیے کہ اس نے غلط کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من ذبح قبل الصلاة فَإِنَّمَا يَذْبُحُ لِنَفْسِهِ، کہ جو آدمی جو ہے نماز سے پہلے قربانی کیا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کیا ہے، وہ سنت پر عمل نہیں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسْكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، کہ جس آدمی نے نماز کے بعد قربانی کی ہے گویا وہی حقیقت میں اس کی قربانی مکمل ہوئی اور اس نے سنت پر عمل کیا اور مسلمانوں کی سنت کے ساتھ وہ صحیح معنی میں عمل کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا ہر عمل قبول ہونے کے لیے اخلاص کے ساتھ، نیت خالص کے ساتھ جو ہے اتباع رسول ضروری ہے ہر عمل کے اندر۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اتباع رسول کی جو ہے پابندی کریں۔ آج کا محبوب ترین عمل کیا ہے؟ آج کا سب سے محبوب ترین عمل کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى اللہ من ارقة دم، کہ آج کا جو دن ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل جو ہے وہ قربانی کا عمل ہے، خون بہانے کا عمل ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ قربانی کے اس عمل کو انجام دے، اور پھر آج کی تاریخ اور آج کی سیرت کے اعتبار سے آج کی پوری کہانی 5 افراد پر 3 افراد پر گھومتی ہے۔ اس کے تعلق سے 2 باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ آج ہمارے پاس یہاں الحمدللہ بزرگوں کی ایک بڑی تعداد ہے،
نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور ہمارے گودوں میں اور ہماری صفوں میں معصوم بچے نظر آ رہے ہیں، اور ہماری صفوں کے پیچھے ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا ابراہیم کا کردار ادا کرنے کے لیے ہم سارے باپوں کو تیار ہونا پڑے گا۔ ہم یہاں جتنے والد بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سیرت ابراہیم کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے باپ بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہاں ہماری جتنی اولاد بیٹھی ہوئی ہے انہیں اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے ہوئے حضرت اسماعیل کا کردار انجام دینا ہوگا۔ ہماری مائیں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے انہیں نیک بیوی بنتے ہوئے، مثالی بیوی بنتے ہوئے، مثالی ماں بنتے ہوئے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کردار انجام دینا پڑے گا۔ آج جیسے کچھ حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہم تینوں کا کردار ضروری ہو جاتا ہے۔ بحیثیت باپ ابراہیم کی زندگی کو پڑھے، ابراہیم کی دعاؤں کو پڑھے، اپنی آل و اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کرے، اپنی اولاد کو نیک بنائے، اپنی اولاد کو دیندار بنائے، اپنی اولاد کو توحید پرست بنائے۔ حضرت ابراہیم نے اسی توحید کے لیے آگ میں اپنے آپ کو ڈالا، لہٰذا ہم جو ہے اپنے بچوں کے دل و دماغ میں ایمان کی اہمیت، ایمان کی عظمت، توحید کی اہمیت اور توحید کی اوقات بٹھائے، اور ہماری مائیں صابرہ بن کر، شاکرہ بن کر، ساجدہ بن کر، خانعہ بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ جو نعمت اولاد ہے ان اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ باپ، بیٹا، ماں یا شوہر یا بیوی یا بیٹا، اس طرح جو ہے یہ کردار ہمیں اور آپ کو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہم سب جو ہے اپنی اولاد کی خاص طور پر تربیت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خانوادے کی ایک اور چیز جو ہے وہ قابل عمل ہم سب کو جاننا چاہیے کہ ہم کس قدر دنیا پرست بن گئے۔ ہماری موت کا وقت آتا ہے یا ہماری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، ہم ہماری اولاد کو دیندار بنانے کے بجائے، آخرت والے بنانے کے بجائے دنیا دار کس طرح بناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کی، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ ہمیں بھی اپنی اولاد کو وصیت کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنی اولاد کو نصیحت کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنی اولاد کو اس بات کی تربیت دینی چاہیے کہ اے میرے لڑکوں، اے میری اولاد، تمہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر قائم رہنا چاہیے، اس قدر قائم رہنا چاہیے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ان باتوں کا خیال رکھے، ان باتوں کا خیال رکھے، باپ کا کردار ادا کرتے ہوئے بچوں کی نیک تربیت کرے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جہاں توحید خالص ملتی ہے، جہاں ہر قدم قربانیاں ملتی ہیں، وہیں پر توکل علی اللہ کا اعلیٰ نمونہ ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کا کام جلانا ہے، فرشتوں نے آ کر کہا ابراہیم آپ اگر چاہے تو آگ بجھا دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اور توحید کے لیے انہوں نے قربانی دی اور دفاع اللہ تبارک و تعالی نے کیا۔ اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر تو ٹھنڈی ہو جا۔ لہذا خلاصہ کلام یہی ہے، پیغام عید الاضحیٰ یہی ہے کہ ہم سب کو اس بات کو یاد کرنا چاہیے جس مقصد کے لیے حضرت ابراہیم نے اس طرح کی قربانیاں دی، جس کام کے لیے پیارے نبی رحمت اللہ عالمین نے قربانیاں دی، آپ کے صحابہ نے قربانیاں دیا، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہم خیر امت ہیں، دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینا ہے۔ آج جو نفرت کا ماحول ہے، آج جہاں عصبیت کا ماحول ہے، جہاں آج فرقہ پرستی کا ماحول ہے، ایسے ماحول میں برادران وطن کے درمیان پیغام محبت لے کر پہنچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسلام کی امن کی تعلیمات کا تعارف کروانا ہم سب کی فردن ذمہ داری ہے۔ آج جو ہمارے ملک کے اندر فضا بن رہی ہے، ایسے پرآشوب دور میں ہم سب کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور پیغام امن کو عام کرنے کے لیے محبت کا پیغمبر بن جانا چاہیے، محبت کا دعوے دار بن جانا چاہیے، نفرت کی دیواروں کو محبت سے ختم کرنا چاہیے، نفرت کی لگائی ہوئی آگ کو محبت کے پانی سے ٹھنڈا کر دینا چاہیے، اور پھر برادران وطن کی خدمت میں دین اسلام کا تعارف کروانا چاہیے کہ آج ہم کیوں قربانی کر رہے ہیں، ابراہیم کی سیرت کیا ہے، ابراہیم کی زندگی کیا ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم تمام مسائل کا حل جو ہے
تمام مسائل کا جو حل ہے وہ دعوت اللہ کا فریضہ ہے، دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، تمام قسم کی مصیبتیں اور ہر قسم کی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سال فرما دیں گے، ختم فرما دیں گے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اس طرح کا کام کرے۔ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو آج کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا، الا اخبرکم بالمؤمن، الا اخبرکم بالمؤمن، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ مومن کون ہے؟ یہاں جتنا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں مومن ہوں، آپ مومن ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے مومن کے کوالٹیز بتائے۔ وہ کوالٹیز آج کے دن ضروری ہے، وہ کوالٹیز ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من امنہ الناس علی اموالہم، مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے، اسلام والا وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کی جان، دوسروں کا مال، دوسروں کی عزت و آبرو محفوظ ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب کو سوچنا چاہیے، ہمارا جو شہر کا ماحول آئے دن بنتا جا رہا ہے، کیا ہماری ذات سے ہمارا پڑوسی، کیا ہماری ذات سے ہمارا باپ، کیا ہماری ذات سے ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے بھائی محفوظ ہیں یا نہیں محفوظ ہیں؟ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدیہ، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی ذات سے، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ لہٰذا آج ہم کو ان تمام چیزوں کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ آخر میں ہم سب کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کے اندر برادران وطن کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے، ان کے جذبات کا، ان کے احساسات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، لہٰذا ہماری قربانیوں سے، ہمارے کسی بھی عمل سے کسی بھی آدمی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ پاکی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اور گندگی کو فوری طور پر پاک و صاف کرنا چاہیے۔ ہمارے قربانیوں میں جہاں ہمارا حصہ ہے وہیں پر غریبوں کا حصہ ہے، وہیں پر رشتہ داروں کا حصہ ہے، وہیں پر پڑوسیوں کا حصہ ہے، یہاں تک کہ اگر آپ اپنی قربانی میں سے کچھ حصہ اپنے غیر مسلم بھائی برادران وطن کو بھی اگر تحفے کے طور پر دے سکتے ہیں تو دینا چاہیے۔ قربانی کے بہت سارے مسائل آپ نے خطبات جمعہ میں سنا ہوگا، لہٰذا ان باتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے رکھنا چاہیے۔ آخر کا ایک اعلان یہ ہے جو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس اعلان کو سنے بغیر نہ جائیں، اس اعلان کو سنے بغیر نہ جائیں۔ ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر اس اعلان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 1 منٹ 2 منٹ صبر کر لیجئے، آپ کی قربانیاں رائے گے نہیں جائیں گے۔ حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے جو حالات ہیں اس میں جو ہے سول کوڈ یعنی یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے ایک لیٹر گورنمنٹ کی جانب سے آیا ہوا ہے، اس سلسلے میں گورنمنٹ کی جانب سے ایک لیٹر آیا ہوا ہے، اور جولائی کے مہینے تک ہم تمام برادران وطن سے، ہم تمام مسلمانوں سے فردن اور تنظیماً، تحریکاً، مسلکاً، جماعتاً، ہر ایک سے جو ہے ہماری کیا رائے ہے وہ جاننا چاہتی ہے حکومت۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف واٹس ایپ گروپوں کے اندر آپ نے لیٹر بھی دیکھا ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لیٹر بنا کر بھی ڈالا گیا ہے، اور اس کے اندر ای میل آئی ڈی بھی ہے، ایڈریس بھی ہے، آپ کے ہاتھوں میں فون ہے۔ لہٰذا ایک بڑی تعداد میں اپنا اس بات کا اظہار کروائیں کہ ہندوستان جہاں کثرت کے مذاہب پائے جاتے ہیں، ہندوستان جہاں مختلف قسم کی آبادیاں پائے جاتی ہیں، مختلف قسم کی زبانیں پائے جاتی ہیں، مختلف قسم کا کلچر پایا جاتا ہے، یہاں ایک سا سول کوڈ نافذ کرنے میں ہندوستان کے دستور کو نقصان ہے، ہماری اپنی ذاتوں کا نقصان نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کا ثبوت پیش کرنے کے لیے آپ اپنا وقت نکالیں اور جولائی کے مہینے میں اس کام کو انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جتنے مسلمان بھائی بہنیں، بوڑھے جوان، امیر غریب، ساری دنیا انسانیت سے، ساری دنیا اسلام سے
حج بیت اللہ کے لیے وہاں پہنچے ہوئے، اے اللہ آپ کے بندے وہاں پہنچے ہوئے، اے اللہ آپ ان کے حج کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کے ہر رکن کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کے ہر عمل کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کے لیے حج مبرور بنا دیجئے، اے اللہ ہم سب کو بھی آپ کے گھر کی زیارت کا موقع عنایت فرمائیے۔ اے اللہ آج ہم جو ہے آپ کے حاجی جو میدان میں ہیں، اے اللہ اس میدان میں نہیں ہیں، اے اللہ یہاں سے ہم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ عشر ذی الحجہ میں ہمارے کیے ہوئے اعمال کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اب نماز کے بعد ہم قربانی ادا کرنے جا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما دیجئے، ریاکاری سے بچا دیجئے، ہماری قربانیوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم میں جو طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کی ہیں، اے اللہ ابھی بھی آپ انہیں ہدایت عطا فرما دیجئے، اللہ انہیں توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہمارے سارے اعمال توحید کے مطابق اور اتباع رسالت کے مطابق عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں حلال روزی روٹی عطا فرمائیے، اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی عطا فرما دیجئے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و شانتی عطا فرمائیے، اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و سلامتی عطا فرمائیے، اللہ ہمارے ملک کے اندر جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں اللہ انہیں محبت والا بنا دیجئے، اللہ ہمیں آپ کے اس زمین پر آپ کی دعوت کو عام کرنے والا بنا دیجئے، اللہ برادران وطن تک اسلام کا پیغام پہنچانے والا بنا دیجئے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، اللہ مساجد کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے ملک کو ہر قسم کی آفتوں سے مصائب سے اور مصیبتوں سے نجات دے دیجئے، اللہ ہمارے ملک کی ترقی کے اندر ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے ملک کی تمام مساجد کی، تمام مدارس کی، علماء کی، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، اللہ انہیں نیک اور دیندار بنا دیجئے، اللہ توحید پرست بنا دیجئے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، اللہ ہمارے خواتین کو نیک بنا دیجئے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، اللہ انہیں نیک بیوی بن کر اولاد کی تربیت کرنے والا بنا دیجئے، اللہ نیک باں بن کر اللہ حضرت حاجرہ جیسا ثبوت پیش کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، اللہ عالم اسلام کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے، اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے، اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے، اللہ حرمین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ تمام حاجوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ انہیں صحیح سلامت اپنے گھر واپس لے آئیے، اللہ ان کے اعمال کو قبول فرما لیجئے، اللہ ان کی ہوئی اللہ ان کی ہوئی دعائیں ہم تمام کے حق میں قبول فرما لیجئے، ہمارے ملک کے حق میں قبول فرما لیجئے، اللہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اللہ ان کے دلوں کے اندر ہمدردی پیدا فرما دیجئے، اللہ انہیں انسانیت کا سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائیے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ هو اللہ اکبر وللہ الحمد، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔